الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر سے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون نے اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تو جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کروں گا۔ اس باندی نے فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون ملت پر تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ باندی کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشت کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ارے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل لاحق کیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔
چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشتاق کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھیں اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں، صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو بھی اب باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو مجھے تو اس طرح کا عذاب دوں گا۔ فرعون نے کہا میں اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے